الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مال و دولت کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خصوصی طور پر حکم دیا، اے میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کے مال و دولت کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، خصوصی طور پر کوئی معاملہ حکومت میں لے جاؤ، حکام کے پاس لے جاؤ۔ لے جانے کا مقصد بھی تمہارا یہی ہے، کچھ حکومت کھا لے گی اور کچھ تم کھا لو گے آپس میں فریقین سے۔ جس مجرم کو اٹھایا، مجرم کے رشتہ داروں سے بھی کچھ مال کھا جاؤ گے اور پھر جا کر سفارش کرو گے حکومت کو، حکام کو، اس سے بھی کچھ حصہ لیتے جاؤ گے۔ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ گناہ کے طریقے سے مال کا کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے، ایسے کام کسی حالت میں نہ کرو۔ اس پر عمل کرنے والے الحمدللہ دنیا میں آج بھی ہیں اور اگلے زمانے میں بہت ہے۔ اگلے زمانے میں بھی بہت سے نیک لوگ تھے، دوسرے کے مال و دولت کو غلط طریقے سے نہیں کھاتے تھے، اپنے سچائی، اپنے حقیقت، اپنے پرہیزگاری، خدا ترسی پر زندگی گزارتے، دوسرے کے مال و دولت کو نہیں دیکھتے اور آنکھیں اس پر نہیں اٹھاتے رہے۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بالخصوص بنی اسرائیل کے واقعات رسول اکرم نے بہت سے ذکر فرما دیا۔ اور پہلے بار بار کتنے دفعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے آیات، واقعات کے، قصص کے، امثال کے، حکایات کے نازل فرما دیا تاکہ ان سے اللہ کے اوامر، اللہ کے منہیات پر عمل کرنا انسان کے لیے ایک مضبوطی حاصل ہو جائے۔ واقعات سے، مثالوں سے معاملہ منور، روشن، صاف، شفاف ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے حقیقت حال سمجھ میں آتا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے اگلے لوگوں میں بھی بہت افراد تھے اور اس امت میں بھی بہت سے افراد تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف عنوان سے فرمایا، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہیں فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین ہے۔ اگلے امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا فرما دیے ہیں اور اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا فرما دیے ہیں جنہوں نے احتیاط کے ساتھ، خدا ترسی کے ساتھ، آخرت کے فکر کے ساتھ مال و دولت کو استعمال کرتے رہے۔ مال اسی لیے اکابر نے احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دیا، مال و دولت در حقیقت ایک سانپ اور بچھو ہے۔
सांप और बिच्छू को पालना, सांप और बिच्छू को अपने पास रखना, फिर डसने से महफूज हो जाना, ये बड़ा करामत है, बड़े एहतमाम की ज़रूरत होती है। वरना आम तौर पर सांप और बिच्छू किनारे में रहने से इंसान को डस जाता है, और ऐसी वजह से माल और दौलत में गड़बड़ करने से इस्लाह वालों के लिए अल्लाह ताला ने, रसूल अकरम ने मुख्तलिफ उन्वान में ज़िक्र फरमाया, अगर तुम अपने आमाल की, अपने अखलाक की इस्लाह चाहते हो तो फिर दूसरे कामों के मुकाबले में माल और दौलत में गड़बड़ न करो। दूसरे इबादत जो बदनी इबादत हैं, रोज़ा है, नमाज है, उम्रा है, हज है, सदका खैरात हैं, नेक काम जितने चाहे करते जाओ, लेकिन माल और दौलत के बारे में गड़बड़ न करो। माल और दौलत के बारे में क़यामत में दो तरह का सवाल होगा, किस तरीके से कमाया, किस जगह पर ख़र्च किया। इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारो, वरना पड़े ये सांप बिच्छू की तरह क़यामत में ये माल और दौलत इंसान के लिए जहर बनेगा, ये बिच्छू बनेगा, डसने वाला बनेगा। यौमा युहमा अलैहा फी नार जहन्नमा फतुक्वा बिहा जबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। इस तरह के आयात के अंदर कि यही माल और दौलत इंसान के लिए आखिरत में, कब्र में डसने वाला, तकलीफ़ देने वाला, सांप व बिच्छू बनने वाला बनेगा। बेशुमार आयात में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। इसलिए आकाबिर ने फरमाया, अपने आमाल के इस्लाह में सबसे ज़्यादा अहम हलाल खाना, सबसे ज़्यादा एहतमाम हलाल खाना पीना उसका हलाल तरीके से हो, गड़बड़ तरीके से न हो, ख़राब तरीके से न हो, बातिल तरीके से न हो। बातिल तरीके से अगर तुमने खाया पिया फिर इबादत किया, इबादत भी कबूल नहीं होगी। खैर वो अलग सी बात है। कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने अगले उम्मत में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में भी ऐसे नेक लोगों का तज़किरा फरमाया जो माल और दौलत में एहतियात से अमल करने वाले थे। चुनांचे इस सिलसिले में कल भी ज़िक्र किया था, एक वाक़या मुख्तसर सा और पूरा नहीं हो सका। वो ये है कि बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के दो आदमी का ज़िक्र किया। एक आदमी ने ज़मीन बेचा, दूसरे ने ज़मीन ख़रीदा। जिसने ज़मीन ख़रीदा वो भी अल्लाह वाले थे, जिसने ज़मीन बेचा वो भी अल्लाह वाले थे, हलाल माल और दौलत के फ़िक्र करने वाले थे, बातिल तरीके से अपने माल दौलत को कमाने वाले नहीं थे दोनों। उन्होंने भी अपने पाक माल, एक ज़मीन थी वो बेच दिया, दूसरे ने भी अपने हलाल पैसे से उसको ख़रीदा। जिसने ख़रीदा उसके बारे में हदीस में आया, जब वह उसमें खुदाई करना शुरू किया, ज़मीन में बुनियाद उठाना शुरू किया, तो उसके अंदर माल और दौलत का एक मटका मिल गया। देखो, सोने का जर्रतुम मिन ज़हबिन, ये आया लफ्ज़, सोने का एक मटका मिल गया। पता नहीं किस ज़माने में किसने दफन किया था, किसी को पता नहीं था। यहाँ पर आकर मुश्तरी जो ख़रीदने वाला था उसके हिस्से में आया और खुदाई के वक्त उसको मिल गया। मज़दूर भी उस ज़माने में नेक थे, हलाल कमाई के फ़िक्र करने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी माल और दौलत को
غلط طریقے سے اٹھا کر لے کر بھاگا نہیں، بلکہ مال و دولت کو لے کر اپنے مالک سے زمین جس کی تھی اس کے جا کر کہہ دیا بھائی تمہارے زمین میں یہ مال نکلا۔ خدا نخواستہ اس زمانے کے لوگ ہوتے پتہ نہیں اور مال و دولت کو کھدائی کرنے والے مزدور ہی لے کر اڑ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، آخرت کے خوف کرنے والے مال و دولت کی طرف غلط خیال نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، سچے طریقے سے جا کر مالک کو بتا دیا کہ سچ سچ تمہارے زمین میں یہ مال مل گیا۔ اس نے دیکھا، غور کیا، دیکھو بھائی تازہ تازہ زمین خریدی ہے، اس میں میری طرف سے تو کوئی مال دفنایا گیا نہیں، ہو سکتا ہے جس سے میں نے زمین خریدا جس سے خریدا اس کا ہو یا اس کے آبا اجداد کا ہو، تو اس نے بھی اہتمام کیا اور اس میں یہ لیا نہیں۔ اس زمانے میں اگر مال مل گیا تو بہت چپکے سے لے کر بیٹھ جاتے، مگر چپکے سے یہ بیٹھے نہیں یہ خریدار، بلکہ جس نے زمین بیچا اس کے گھر چلا گیا، مزدوروں کو لے کر مٹکا لے کر جا کر اس کے گھر میں رکھ کر کہہ دیا بھائی تمہارے زمین میں یہ مال ملا ہے، میں نے تجھ سے صرف اوپر کے زمین خریدا، اندر کے سونا چاندی خریدا نہیں تھا، لہذا یہ تیرا ہوگا تو لے لے۔ حدیث میں آتا اس نے غور و فکر کیا، اہتمام کیا اور اپنے یادداشت سے کام لیا، اپنا آبا اجداد کے وصیت سے کام لیا اور کہا اس نے کہ بھائی میں نہیں لے سکتا، اللہ کے واسطے مال لے جاؤ، یہ میرا مال نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے دفنایا نہیں، میرے آبا اجداد کی وصیت بھی اس زمین کے بارے میں نہیں تھی کہ آبا اجداد کے میراث کے طور پر میں مال لے لیتا، میں نہیں لے سکتا، واپس لے جاؤ۔ وہ کہتے لے لو، تمہارے زمین سے ملا ہے، لہذا تم ہی اس کے مالک ہو، تم حقدار ہو، لہذا تم لے لے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے رکھا نہیں، لہذا تمہیں ملا ہے، لہذا تم لے لو۔ دیکھو مال نہ لینے میں جھگڑا ہو گیا، حالانکہ مال کے لینے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ چاہتا ہے دونوں فریق مال یہ لے لے، وہ فریق چاہتا ہے یہ لے لے، آپس میں مال کھا جائے جس طرح ہو۔ تو مال کے بارے میں لینے میں جھگڑا ہوتا ہے، نہ لینے میں جھگڑا نہیں ہوتا، مگر یہاں جھگڑا نہ لینے میں ہو رہا۔ یہ خود جنہوں نے خریدا تھا وہ بھی نہیں لے رہا، جنہوں نے زمین بیچا تھا وہ بھی نہیں لے رہا، آپس میں تکرار بہت ہوتا گیا، لوگ جمع ہو گیا، عقل مند لوگوں نے کوئی مشورہ دیا یہاں کیوں جھگڑا کرتے ہو، قاضی موجود ہے ہمارے ہاں، قاضی کے پاس معاملہ لے جاؤ۔ فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ، حدیث میں آتا دونوں نے یہ معاملہ ایک قاضی کے پاس لے گیا۔ الحمدللہ اس زمانے میں قاضی بھی بڑا حلال اور حرام کا فرق کرنے والا، مال و دولت میں جائز ناجائز کا خیال کرنے والا تھا۔ اس نے دیکھ کر تعجب کیا یہ کیا معاملہ ہے، کیسے فیصلہ کروں، یہ چاہتا ہے یہ نہیں لینا، وہ چاہتا ہے یہ نہ لینا، حالانکہ لینے میں دونوں کے کوئی قباحت نہیں۔ اس لیے زمین والے سے کہا بھائی جب آ کر وہ دے رہا ہے لہذا تم لے لو۔ تو اس نے کہا قاضی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں لے لو، اگر قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، میرا مال نہیں تھا، میں نے آپ کے کہنے پر لے لیا، تو آپ قیامت میں میری طرف سے جواب دینے والا بن سکے گا؟ دیکھو تو اس پر قاضی خاموش ہو گیا اور سمجھتا گیا کہ یہ بڑے پرہیزگار آدمی ہے، یہ مال لینا نہیں چاہتا۔ 1-2 روپیہ ہوتا دوسری بات تھی، جرۃ من ذہب، سونے کا ایک مٹکا
کتنی بڑی بات ہے، اتنے مال و دولت کے بارے میں یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت کے لیے یہ واقعہ سنایا تاکہ امت میں مال و دولت کے غلط طریقے کا رواج نہ آ جائے۔ اور آج بھی ایسے واقعات کے سنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں غلط ہوس، مال و دولت کا غلط طریقہ کا رواج جو پڑ گیا ہے اس پہ کم ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کو ڈرتا رہے، آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قاضی کے دل میں یہ فیصلہ دیا، دیکھو کیسے اچھا فیصلہ کرنے کا قاضی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ قاضی نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس، ایک فریق سے کہا تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے شادی کے قابل؟ کہتے ہیں۔ دوسرے فریق سے کہا تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے شادی کے قابل؟ کہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا دیکھو مال تم بھی نہ لینا، تم بھی نہ لینا، بلکہ اس مال و دولت کو لے لو۔ مال و دولت کو لے کر اس شادی کے اندر، ان کے جہیز کے اندر، ان کے مہر کے اندر، ان کے تحفہ تحائف کے اندر خرچ کر دو۔ کیسے اچھا فیصلہ دیکھ لو، کسی نے لیا بھی نہیں اور کسی نے بھی اس مال سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، ایسا نہیں، دونوں نے فائدہ اٹھایا، فائدہ بھی اٹھایا اور مال لیا بھی نہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی قاضی کو، چونکہ قاضی کو بھی اللہ تعالیٰ کا فکر تھا، آخرت کا خوف تھا، حلال حرام کا امتیاز تھا، اس کے اعتبار سے وہ سوچتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ ایسے معاملہ کو کیسے تصفیہ کر دو۔ قاضی اللہ تعالیٰ کا نائب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہا، یا اللہ کوئی بہتر تصفیہ فرما دے، دونوں مال نہ بھی لے اور دونوں مال دونوں میں ہضم بھی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی دل میں فکر ڈال دیا کہ اولاد کے شادی کے اندر اس کو خرچ کرے اور ماں باپ میں سے کوئی نہ لے، نہ لے یہ فریق میں سے ماں باپ لے، نہ دوسرے فریق سے ماں باپ لے، یہ شادی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو کیسے شاد حال اور فکر آخرت رکھنے والے، مال و دولت میں گڑبڑ نہ کرنے والے لوگ ہیں، عبرت حاصل کرو۔ دیکھا ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، مال و دولت کے بارے میں، گڑبڑ نہ کرنے کے بارے میں، مال و دولت میں جیسے چاہے ایسے نہ کرے، بڑے خطرے کی چیز ہے۔ جیسے ابھی بتایا مال و دولت سانپ اور بچھو ہے، مال و دولت سانپ اور بچھو ہے، سانپ اور بچھو کو پالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تریاک جس کے پاس ہو سانپ کو پکڑ سکتا ہے، جس کے پاس تریاک نہیں، علاج نہیں، سانپ کے زہر سے، کاٹنے کے زہر سے بچ سکے، وہ تو سانپ کو پکڑے گا، ڈسے گا، مرے گا۔ تو اسی طرح مال آج کل مالدار مل رہا ہے مگر مال و دولت میں یتخول، بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، مال و دولت میں گڑبڑ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت کے میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم کے مستحق ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی، اور دنیا میں بھی ایسے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یتیم کا مال، اسی طرح بے سہارا لوگوں کے مال جو کھاتا جاتا ہے، وہ در حقیقت جہنم کے آگ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے آگ کو ڈال رہا ہے۔ جو دوسرے کے مال
غلط طریقے سے کھاتا جاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کو ڈال رہا ہے۔ یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ خود جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ نے کتنے بڑی وعید وعید بیان فرمائی، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے مال و دولت کے بارے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک تو مال و دولت کمانے کے طریقہ کار کے بارے میں، دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کے بارے میں۔ مال و دولت کے کمانے کا طریقہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی گڑبڑ والا طریقہ نہ ہونا چاہیے۔ آج کل مال و دولت کے کمانے کے بہت سے گڑبڑ والے طریقے ہیں، بہت سے فیکٹریاں ہیں، بہت سے کمپنیاں ہیں، بہت سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے طریقے سے کماتا ہے جس کے اندر جوا ہوتا ہے، جس کے اندر رشوت ہوتا ہے، جس کے اندر سود ہوتا ہے، اس کا خیال نہیں کرتا، لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بتا دیا، دیکھو مال و دولت کے بارے میں گڑبڑ نہ کیا کرو، مال و دولت کے بارے میں گڑبڑ نہ کیا کرو۔ مال و دولت کے بارے میں گڑبڑ کرو گے آخرت میں بھی جواب دہ ہوگا، اور جب تک کہ اس کے سوال سے تم اپنے کو محفوظ اور جواب دے کر محفوظ نہیں کر سکو گے، قیامت میں 2 قدم ایک جگہ سے نہیں ہٹا سکو گے۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے دونوں قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ کچھ سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سوالوں کے جوابوں میں سے ایک سوال یہ، من این اکتسب، مال کے بارے میں، من این اکتسب، کہاں سے کمایا اس نے، جائز طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا۔ یہ دیکھو بہت سے لوگ ہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، اور اپنے اصلی گھنٹے پورا کرنے کے بعد اوپر ٹائم کے کام بھی کرتے ہیں، اوپر ٹائم کے اندر تمام گڑبڑ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مال و دولت میں گڑبڑ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان سچے دلوں کی بات بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔